ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو لوگ تعویذات لکھتے ہیں اور اس میں جو حروف ابجد کا استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ایسے تعویذات پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر قسم کے تعویذات سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے ایسے تعویذات وغیرہ لکھنا، یا ایسے بچوں کے گلے کے اندر تعویذات وغیرہ لٹکا دینا، یا صحابہ نے اس طرح کیا ہو کہ تعویذات وغیرہ وہ اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے ہوں۔ تو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ظاہری بات ہے، تعویذ کون آدمی لیتا ہے؟ جو آدمی تنگ دست ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، معاشی حالات کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کہتا ہے چلو کسی سے تعویذ لے لیتے ہیں۔ یا اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو وہ جاتا ہے جی کسی آستانے والے سے کہتا ہے جی آپ مجھے تعویذ لکھ دیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا آپ کا اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے؟ کیا آپ کا اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جس آدمی کو اللہ کی مدد کافی ہوگی تو اسے کسی اور کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ کی جو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر غم سے نجات عطا کر دیں گے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ کس چکر میں پڑ گئے کہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جی آپ ہمیں تعویذ لکھ دیں، اور وہ حروف ابجد اس میں لکھ دیتے ہیں، تو یہ کالا علم ہوتا ہے۔ کالے علم کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں، اور وہ شیطان کا نام ہندسوں کے اندر لکھتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایسے تعویذات لکھتے ہیں اس میں با، دال، واو، ہا لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کو یعنی ترتیب بدل کر لکھتے ہیں، اور جب اس کو حروف ابجد کے اعتبار سے جب اس کو جمع کیا جائے تو یہ 20 کا عدد بنتا ہے۔ اور آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جادو کے اندر جادو تب تک اثر ہی نہیں کرتا جب تک وہ غیر اللہ سے مدد نہیں لی جاتی۔ تو جو بھی جادوگر ہوتے ہیں وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ شیطان کا نام اس طرح ہندسوں میں لکھ دیتے ہیں، کچھ مربع شکل میں لکھ دیتے ہیں، کچھ مثلث شکل میں لکھ دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعویذ ہے اب ہمیں ہر پریشانی سے نکالنے والا ہے۔ بھئی آپ کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بندہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے تعویذات کے چکروں میں پڑ جاتا ہے اس کا اللہ کے ذات پہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ہی اس کا اعتماد ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من علق تمیمہ فقد اشرک، جس آدمی نے تمیمہ لٹکایا، گلے کے اندر منکے لٹکا لیے، اس طرح تعویذات وغیرہ لٹکا لیے، تو ایسا آدمی گویا کہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، گویا کہ وہ اس سے مدد مانگ رہا ہے، جو تعویذ گلے میں پہن لی ہے اس سے وہ مدد مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کے اندر وہ دھاگے باندھ لیتے ہیں، یا اپنے ہاتھ کے اندر وہ کڑے ڈال لیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں سرکار کے نام کا میں نے کڑا ڈالا ہوا ہے تو یہ کڑا مجھے مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ بھئی آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کا پتھروں کے اوپر یقین ہو گیا ہے، آپ کا تعویذات کے اوپر جو کالے جادو کے تعویذات لکھے گئے اس کے اوپر آپ کا یقین ہو گیا ہے، اور اتنی بڑی ذات جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اتنی بڑی زمین کو اس نے پانی کے اوپر پھیلا دیا، تو اس ذات سے آپ کا جو توکل ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، ایسے شرکیہ کاموں سے خود بھی بچیں، اور جو بھی آپ کے آس پاس اس طرح کے شرکی امور کرنے والا ہے اسے بتائیں کہ بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے تعویذات وغیرہ لکھوانے کے لیے جاتے ہیں وہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے ہوتے، ٹھیک ہے نا، بس ولایت کی علامت کیا ہے کہ گلے میں وہ سبز سے پہن لیا، چوگا پہن لیا، اور تعویذات لکھنا شروع ہو گئے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں جی نمازیں تو دل کی نمازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہری طور پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، وہ اس طرح کی عجیب و غریب جو چکروں میں آپ کو ڈال دیں گے۔ تو خدا را اپنا عقیدہ خراب نہ کریں، خدا را اپنی عزت کو خراب نہ کریں۔ ایسی میری کتنی بہنیں جو ایسے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی ہیں۔ تو عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، صرف اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی زندگی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی موت کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کی قسمت کو کھڑا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں،
اور یا اللہ جتنے لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ میں ایسے تمام لوگوں کی محبت کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو پیارے بھائی جان، آپ ایسے شرکی امور سے بچیں جس میں تعویذات پہن لینا، اپنے ہاتھوں میں دھاگے باندھ لینا، یا ایسی انگوٹھیاں پہن لینا جس کے اوپر غیر اللہ کے نام لکھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پتھر میں نے اپنی انگوٹھی میں ڈلوایا ہے تو لہٰذا میں مصیبتوں سے بچا ہوا ہوں۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، فَإِنَّكَ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ لَوْلَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ قَطْ، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ اے حجر اسود، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، اور ہمارے ہاں لوگ وہ جناب انگوٹھیاں جو پہن لیتے ہیں اس میں جو پتھر ڈال لیتے ہیں اس میں تاثیر مان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ستاروں میں تاثیر مان لیتے ہیں کہ یار یہ ستارہ آیا تو میری اب حالات بدلنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو علم نجوم کے ماہر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اب ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ بھائی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اور ایسے لوگ وہ کہتے ہیں جی ہم غیب جانتے ہیں، بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا علم کسی کو بھی نہیں بتایا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا کہ زمین آسمان کا غیب صرف اور صرف اللہ جاننے والے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ ایک آدمی نے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو وہ فرمانے لگے اچھا پھر میرا ایک سوال ہے۔ تو جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں غیب جانتا ہوں کہنے لگا آپ کا کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کیسی عجیب بات ہے، آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ غیب جانتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا سوال کیا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جناب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جی ہمارے ہاتھ آپ چیک کریں، دیکھیں، بتائیں کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عراف کے پاس گیا، من اطاع عرافہ، اور ایسا آدمی پھر نماز پڑھے گا 40 دن ایسے آدمی کی نماز کو ہی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا جو آدمی اس طرح کسی کاہن یا نجومی سے اپنا ہاتھ چیک کرواتا ہے۔ تو پیارے بھائیان، ایسے تعویذات کا استعمال کرنا جس پہ حروف ابجد کا استعمال ہوتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کا نام اس میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور شیطان پھر ایسی باتوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کی جو عظیم نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی شرکیہ امور ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام شرکیہ امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اپنے کسی بیٹے کے گلے میں یا اپنی کسی بیٹی کے گلے میں ایسا کوئی تعویذ وغیرہ ڈالا ہوا ہے تو آپ یہ ساری باتیں سن کر تعویذ کو کاٹ دیں اور آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ کی مدد آپ کو کافی ہو جائے گی۔ آپ کو کبھی بھی ایسے جناب کسی چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے۔